آج میرے دوست نے مجھے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کی تصویر بھیجی تھی۔ میں نے آج سے پہلے اس قدر حسین لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی دیکھنے میں 17 یا 18 سال کی لگ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنے دوست کو فون لگایا اور پوچھا، یہ لڑکی 2 گھنٹے گزارنے کے کتنے پیسے لیتی ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ لڑکی 10,000 سے کم نہیں مانے گی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں 10,000 دینے کو تیار ہوں، بس تم میری آج ہی اس لڑکی سے ملاقات کروا دو۔ میرے دوست نے میری بات مان لی اور کہا کہ بس تم تیار رہنا، میں کچھ دیر بعد تمہیں کال کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کال کاٹ دی۔ میں کسی غلط مقصد کے لیے اس سے نہیں ملنا چاہتا تھا۔ دراصل میں ایک نیوز رپورٹر تھا اور نئی سے نئی خبر ڈھونڈ نکالنا میرا کام تھا۔ میں اس لڑکی کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتا تھا کہ کم عمری میں وہ اس دھندے میں کیسے آ گئی تھی۔ میرا دوست اکثر ایسی لڑکیوں کی تصویریں مجھے بھیجتا جو سڑک پر کھڑے ہو کر رات کے اندھیرے میں گاہک تلاش کرتی تھیں، لیکن اتنی کم عمر لڑکی میں نے آج پہلی بار دیکھی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے کی کہانی یقیناً بہت دھماکے دار ہوگی، اور اگر میں اس کہانی تک پہنچ جاؤں تو ہمارے چینل کی ریٹنگ بڑھ سکتی تھی اور میری ترقی کے امکانات بھی بڑھ جاتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میرے دوست نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آج رات 12 سے 2 بجے میں اسے کیسے اور کہاں مل سکتا ہوں۔ میں اس کے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا جہاں چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے۔ میں نے گھر کا دروازہ بجایا تو اسی لڑکی نے دروازہ کھولا اور مجھے مسکرا کر اندر آنے کی دعوت دی۔ وہ پوری طرح خوشبو میں رچی بسی دلہن بنی ہوئی تھی۔ میں اس کے گھر میں جا کر بیٹھا تو وہ خود ہی میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے کہا کہ کچھ دیر کے لیے تم سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ جاؤ۔ وہ میرے پاس سے اٹھی اور سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ ہنسی اور کہنے لگی، صاحب نام میں کیا رکھا ہے؟ آپ نے کام کے لیے پیسے دیے ہیں اور میں کام کے لیے تیار ہوں۔ آپ جو چاہیں اپنی مرضی سے کر لیں۔ وہ مجھے اپنا کوئی روزمرہ جیسا گاہک سمجھ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے کہا کہ میں یہاں کسی غلط کام کے لیے نہیں آیا ہوں، بس مجھے تم بہت خوبصورت لگی، اس لیے میں تمہیں ملنے کے لیے چلا آیا ہوں۔ کیا تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ میں نے جان بوجھ کر اپنے نیوز رپورٹر والی بات کو چھپا لیا تھا تاکہ وہ آرام سے مجھ سے بات کر سکے۔ میری بات سن کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر کہنے لگی، اب تو اسے خود بھی یاد نہیں کہ وہ کون ہے، بھلا وہ مجھے کیا بتائے گی؟ اس کے انداز میں اس قدر درد تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود ہی مجھے اپنے بارے میں بتاتی چلی گئی، جسے جان کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ اور یہ سب کچھ سن کر شاید آپ لوگوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے کہ کس طرح ایک معصوم سی بچی اپنے ہی رشتوں کی وجہ سے یہاں پر پہنچ گئی۔ یہ کہانی میں آپ کو اسی کی زبانی سناتا ہوں۔ میرا نام گلناز ہے۔ میں شاید پیدائشی بد نصیب تھی کہ میرا پہلا باپ مجھے اور میری ماں کو اس وقت زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا گیا تھا جب میں صرف 5 سال کی تھی۔ میرے باپ کو ایک بیٹے کی خواہش تھی اور میری پیدائش کے بعد میری ماں کبھی دوبارہ امید سے نہیں ہو سکی تھی۔ میری پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگیاں میری ماں سے ماں بننے کی صلاحیت چھین گئی تھی۔ یہ 5 سال جو میرے باپ نے میرے ساتھ گزارے وہ میری زندگی کے بدترین سال تھے، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میری آنے والی زندگی اس سے بھی زیادہ بدترین ہونے جا رہی ہے۔ میرا سکا باپ ہر دن مجھے بہت مارتا، میری ماں پر ظلم کرتا، مجھے بوجھ کہتا۔ کبھی کبھی تو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی میری ماں کو اس کی منتیں کرنا پڑتی۔ جب میری ماں حالات سے تنگ آ جاتی تو وہ مجھے مارنے لگتی اور کہتی کہ یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تیری جگہ میرا کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو آج میں رانیوں جیسی زندگی گزار رہی ہوتی۔ اور پھر ہماری زندگی میں ایک ایسا دن آیا جب میرا باپ یہ کہہ کر مجھے اور میری ماں کو تنہا چھوڑ گیا کہ اس کا گزارا اب یہاں ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے ایک ایسی عورت مل گئی ہے جو اسے بیٹا دے سکتی ہے۔ اس دن میری ماں بہت روئی تھی کیونکہ ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے اور یہ گھر کرائے کا تھا، نہ ہی ہمارے پاس پیسے تھے اور نہ ہی کمانے کا کوئی وسیلہ۔ میری نانا نانی کا انتقال ہو گیا تھا اور میری ماں کو ماموں سے کوئی امید نہیں تھی۔ میری ماں کو میرے چہرے سے ہی نفرت ہو رہی تھی کیونکہ میری وجہ سے ہی ان کے مقدر میں خاک بھر گئی تھی، لیکن وہ ماں تھی، وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ عدت کے دنوں میں بھی ہمارے گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے اماں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنا پڑا۔ اماں جوان اور خوبصورت تھی، بس وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی۔
इसीलिए जहाँ जाती वहाँ किसी न किसी मर्द की हवस भरी नजरों का शिकार हो जाती। जिंदगी हम पर बहुत तंग हो गई थी। और फिर एक दिन अम्मा की मुलाकात नुमान अंकल से हुई। नुमान अंकल मेरे मामू के पुराने दोस्त थे और अम्मा को उनकी शादी से पहले से जानते थे। अम्मा किसी के घर काम करने के लिए गई थी, वही उनका टकराव नुमान अंकल से हुआ था। नुमान अंकल अम्मा को इस तरह लोगों के घरों में काम करता देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि मेरे मामू बहुत अच्छा खाते पीते थे। उन्हें यकीन ही नहीं आया था कि अम्मा को अपनी जिंदगी का गुसर बसर करने के लिए इस तरह लोगों के घरों में काम करना पड़ रहा है। नुमान अंकल ने अम्मा की हमदर्दी के नाते मदद शुरू कर दी और कुछ ही दिनों बाद अम्मा को शादी की पेशकश भी कर दी। नुमान अंकल का अपना घर था, वो बहुत अच्छा कमाते थे। उनकी पहली बीवी उन्हें छोड़ गई थी और उन्हें अम्मा पसंद आ गई थी। अंकल में ऐसी कोई बुराई नहीं थी कि अम्मा इस रिश्ते से इनकार करती। वैसे भी वो मुझ समेत अम्मा को दिलो जान से कबूल करने के लिए राजी थे। अम्मा को इससे ज्यादा और क्या चाहिए था। एक सुकून की छत और एक तहफ्फुज़ भरा साथ नसीब हो रहा था। नुमान अंकल ने अपने दोस्तों को गवाह बनाकर सादगी से अम्मा के साथ निकाह किया और हमें हमारे सामान समेत अपने घर ले आए। उन्होंने शादी वाले दिन मोहब्बत से मुझे गोद में उठाया और प्यार करके कहने लगे, गुलनाज आज से मेरी बेटी है और मेरे होते हुए इसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। और फिर अंकल ने अपनी बात सच कर दिखाई थी। हर गुजरते दिन के साथ उनकी मोहब्बत मेरे लिए बढ़ती चली गई और वो मेरी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखते थे। अंकल ने मुझे अच्छे स्कूल में दाखिल भी करवा दिया था और सख्ती से उस बात की ताकीद की थी कि मैं उन्हें अंकल नहीं बल्कि बाबा कहकर पुकारा करूंगी। मेरे सके बाप का बुरा सलूक मुझे आज भी याद था, इसलिए जब मैंने अंकल का शफकत भरा अंदाज देखा तो मैं पूरी तरह उनसे मोहब्बत करने लगी और उन्हें बाबा कहने लगी। बाबा के दोस्त भी अक्सर हमारे घर आते रहते थे। उनका रवैया भी मेरे साथ बहुत ही मोहब्बत भरा होता। अम्मा की इस दूसरी शादी के बाद अम्मा ने लोगों के घरों का काम करना खत्म कर दिया था और बाबा की बहुत अच्छी नौकरी थी और उन्होंने जिंदगी की हर आसाइश हमारी झोली में डाल दी थी। मैं खाने के साथ साथ रोजाना रात को दूध भी पीने लगी थी। बाबा मेरे लिए रोजाना शाम को बहुत सी खाने पीने की अशिया ले आते थे और हर मौके पर मुझे खिलौने भी ले देते थे। अम्मा कभी कभी बाबा की मेरे लिए मोहब्बत देख कर कहती कि इतनी मोहब्बत तो तुम्हारे सके बाप ने भी तुम्हें नहीं दी जितनी नुमान ने दी है। और वाकई अम्मा की बात बिल्कुल दुरुस्त भी थी। नुमान अंकल अम्मा से कहीं ज्यादा मुझे वक्त देते थे ताकि मुझे अपने बाप की कमी महसूस ना हो। मुझे घुमाने फिराने के लिए ले जाते और बाहर मेरी मर्जी का खाना भी खिलाते। बाबा के एक दोस्त सलीम अंकल रोज ही हमारे घर आने लगे थे। उनकी मेरी अम्मा से काफी अच्छी बातचीत हो गई थी, इसलिए वो बाबा की गैर मौजूदगी में भी हमारे घर आ जाते थे और मेरे साथ ड्राइंग रूम में बैठकर घंटों खेला करते थे। लेकिन एक बात बहुत अजीब थी, जब सलीम अंकल और अम्मा एक साथ बैठे होते तो वो मुझे बाहर सैन में खेलने के लिए भेज देते और उन दोनों के दरमियान ना जाने क्या बातें होती थी। उनकी सरगोशियां मुझे आज तक समझ नहीं आई थी। दिन यूं ही तेजी से गुजरते चले गए थे और मैं 15 साल की उम्र में जवान हो गई। मेरे वजूद में कई तब्दीलियां रूनुमा हुई और मैं बच्ची से एक जवान लड़की लगने लगी थी। मेरा खाना पीना बहुत अच्छा था, इसलिए मेरा कद काठ भी काफी ऊंचा लंबा हो गया था। जैसे ही मैं जवान हुई मेरी अम्मा को मेरी फिक्र सताने लगी। उन्होंने बिला जरूरत मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और हर वक्त मुझे दुपट्टा ओढ़कर रखने की ताकीद करती और कभी कभी तो मुझे बाबा के पास जाने से भी मना करती और सलीम अंकल के सामने आने पर भी पाबंदी लगा दी थी। हर गुजरते दिन के साथ मुझे एहसास हो रहा था जैसे मेरी माँ को मुझसे ज्यादा तहफ्फुजात हो गए हैं। उन्हें मेरे बाबा के साथ बैठना, बातें करना, हंसना बोलना अच्छा नहीं लगने लगा था। वो मुझे बहाने बहाने से मेरे कमरे में ही रहने का कहती थी। अब सलीम अंकल के साथ भी मेरा खेलना बंद हो चुका था। अम्मा ने मुझे बाहर कोई दोस्त बनाने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए मैं बहुत तन्हाई महसूस कर रही थी। कभी कभी तो मुझे अम्मा की ये हरकत बहुत अजीब लगती। उनकी सोच पर भी गुस्सा आता था। हमें बाबा के साथ रहते हुए 8 साल का अरसा होने वाला था और इन 8 सालों में उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे वो मुझे अपने दुश्मन मालूम होते। बाबा ने तो मुझे मेरे सके बाप से कहीं बढ़कर मोहब्बत और तवज्जो दी थी और सलीम अंकल का अंदाज भी ऐसा ही था। एक शाम मम्मा ने मुझे कहा कि अच्छे से तैयार हो जाओ,
میں نے حیرانگی سے پوچھا کہ ہمیں کہیں جانا ہے کیا؟ اماں ہنس کر کہنے لگی، ایک سرپرائز ہے، تم تیار ہو کر یہ دودھ کا گلاس ختم کر لو، میں جب تک بازار سے کچھ کام نپٹا کر آتی ہوں۔ میں تیار ہو کر سارا دودھ پی چکی تھی اور میری ماں بابا کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ مجھے دودھ پی کر زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں اپنے ہوش کھو بیٹھی اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ جب ہوش آیا تو میں ہسپتال کے بستر پر پڑی ہوئی تھی، میرے جسم پر کافی زیادہ چوٹیں آئی ہوئی تھی اور اماں میرے سرہانے کھڑی تھی۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اماں روتے ہوئے میرے قریب آئیں۔ میں نے بہت مشکل سے اماں سے پوچھا کہ میں ہسپتال میں کیوں اور کیسے آئی ہوں۔ اماں نے بتایا کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی اور جب اماں اور بابا بازار سے واپس گھر آئے تو میں خون میں لت پت نیچے پڑی ہوئی تھی۔ اماں کو میری بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی، لیکن اماں سے بھی کہیں زیادہ پریشان میرے بابا ہو گئے تھے۔ بابا میرے قریب آئے اور میرے ساتھ میرے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے کہنے لگے، بیٹی تم پریشان نہ ہو، جلدی تمہیں ہسپتال سے چھٹی ہو جائے گی۔ بابا مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ ایسا کیا ہوا تھا جو تم اتنی بری طرح سیڑھیوں سے گر گئی۔ بابا کے سوال پر میں نے اپنے ذہن پر بہت زور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہوا تھا۔ مجھے تو بس اتنا ہی یاد تھا کہ میں تیار ہو کر دودھ پی رہی تھی۔ پھر اماں کہنے لگی، ابھی میری بیٹی سے ایسی کوئی بات نہ پوچھو جس سے اسے ذہن پر زور ڈالنا پڑے، اب اسے آرام کی ضرورت ہے، یہ سب باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ بابا نے اماں کو گھر بھیج دیا اور خود میرے پاس بیٹھ گئے کیونکہ اماں کو گھر سے میرے لیے کچھ پکا کر لانا تھا۔ میں ایک ہفتہ ہسپتال میں رہی اور اس ایک ہفتے میں بابا نے میرا حد سے زیادہ خیال رکھا۔ ہسپتال سے چھٹی والے دن تک انہوں نے اپنے دفتر سے چھٹی لے رکھی تھی۔ میں گھر واپس آ گئی تھی، لیکن میری حالت کافی خراب تھی کیونکہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت ہی نہیں رہی تھی۔ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ میری طبیعت عجیب سی ہوتی جا رہی تھی۔ یہ بات میں نے اپنی ماں کو نہیں بتائی تھی، لیکن مجھے بہت زیادہ بے چینی سی محسوس ہوتی۔ ایک رات اماں دودھ کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر کہنے لگی، اب جلدی سے دودھ پی کر سو جاؤ، تمہارے اسکول سے کافی چھٹیاں ہو چکی ہیں، کل سے اسکول بھی جانا ہے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور بتانے لگی کہ جس دن تم سیڑھیوں سے گر گئی تھی اس دن میں اور تمہارے بابا تمہارے سالگرہ کا گفٹ لینے کے لیے گئے تھے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ واپسی پر تم ہمیں اس حال میں ملو گی۔ اماں کی بات پر مجھے یاد آیا تھا کہ اس دن میری سالگرہ کا دن تھا اور میں بھول گئی تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ میرے لیے بہت خوبصورت تحفہ لائی تھی اور ابھی تک مجھے دے ہی نہیں سکی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اب تم کل اسکول سے واپس آؤ گی تو ہم باقاعدہ تمہاری برتھ ڈے منائیں گے اور پھر تمہیں تحفہ ملے گا۔ اماں کی بات سن کر میں خوش ہو گئی۔ اماں دودھ پینے کی ہدایت کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن میری طبیعت بہت زیادہ عجیب ہو رہی تھی۔ میرا دودھ پینے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے دودھ کا گلاس ایسے ہی چھوڑ دیا اور لائٹ بند کر کر لیٹ گئی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بابا میرے کمرے میں آئے اور میرے پاس ہی بیٹھ گئے۔ میں نے جان بوجھ کر آنکھیں نہیں کھولی تھی، میں اچانک سے آنکھیں کھول کر انہیں چوکا دینا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے بابا نے کچھ ایسا کہا کہ جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ مجھے لگا تھا جیسے مجھ پر قیامت آ گئی ہو۔ میرا ماتھا چومتے ہوئے وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ میں چاہ کر بھی اپنی آنکھیں نہیں کھول پائی تھی۔ بابا بس تھوڑی دیر کمرے میں رک گئے تھے، لیکن اس تھوڑی دیر میں میری جان لبوں پر آ گئی تھی کیونکہ مجھ پر ایک قیامت خیز انکشاف ہوا تھا۔ اگلی صبح میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے پر اماں نے مجھے اسکول نہیں بھیجا تھا بلکہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ میں نے اماں سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میرا چیک اپ کر کے ڈاکٹر نے بتایا کہ میں حاملہ ہوں اور یہ سن کر اماں کے ہوش اڑ گئے۔ اماں کو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ڈاکٹر یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن یہ بالکل سچ تھا۔ اماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچتے ہوئے ہسپتال سے واپس لے آئی تھی۔ گھر آ کر وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے اور یہ کس کا بچہ ہے۔ اگر یہ بات اماں نے مجھ سے پہلے پوچھی ہوتی تو شاید میں پوری طرح بے خبر ہوتی، لیکن اب میں جانتی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے کیونکہ رات بابا نے آ کر ساری حقیقت کھول دی تھی کہ حادثے والے دن میرے ساتھ کیا ہوا تھا، اور جب سارا سچ میں نے اماں کو بتایا تو انہیں میری بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا اور کہنے لگی،
تمہارے بابا نے بہت پہلے ہی مجھے خبردار کیا تھا کہ تمہارے انداز کچھ بدلے بدلے سے ہیں، لیکن اس وقت مجھے لگا تھا کہ شاید تمہارے بابا کو وہم ہو گیا ہے، اور اسی لیے میں نے تمہیں ان سے دور کر دیا تھا تاکہ وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہ سوچیں۔ لیکن شاید تمہارے بابا ٹھیک ہی تھے کہ تم غلط راستے پر چل نکلی ہو اور اب الزام اپنے بابا پر لگا رہی ہو۔ اماں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ شام کو جب بابا دفتر سے لوٹے تو اماں نے انہیں بھی میرے حاملہ ہونے کی خبر سنا دی، اور جب اماں نے انہیں یہ بتایا کہ میں یہ الزام ان کے سر لگا رہی ہوں تو بابا غصے میں سیدھا میرے کمرے میں آئے اور مجھے بری طرح مارنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ہوش میں نہیں ہو۔ میں نے روتے ہوئے چیخ چیخ کر کہا کہ کل رات میں ہوش میں تھی، اور آپ خود اس بات کا اعتراف کر رہے تھے کہ آپ اماں کو بازار لے جا کر چھوڑنے کے بعد آپ دفتر کا بہانہ کر کے واپس گھر آ گئے تھے۔ اماں نے جو دودھ مجھے دیا تھا آپ نے اس میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی، اور میری بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر آپ نے نہ صرف میرے ساتھ زیادتی کی بلکہ اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے مجھے سیڑھیوں سے گرا کر واپس چلے گئے۔ اتنے سالوں تک میں نے آپ سے ایک باپ کی طرح محبت کی اور آپ کو اپنے باپ کا درجہ دیا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ آپ کی نیت میں کیسا فطور ہے۔ میری بات سن کر بجائے اس کے کہ میرے بابا اپنی غلطی کو تسلیم کرتے، انہوں نے مجھے مزید 2 تھپڑ لگا دیے اور اماں سے کہنے لگے کہ تم نے یہ کیسی بد کردار بیٹی پیدا کی ہے۔ اماں کو تو سچ اور جھوٹ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ شاید بابا بہت پہلے سے ان کے کان میں میرے خلاف باتیں کرتے آئے تھے، اس لیے انہیں مجھ سے کہیں زیادہ بابا پر بھروسہ تھا، اور اتنے سالوں میں بابا نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی کہ اماں کو ان پر شک ہوتا۔ اس لیے اماں کو یہی لگا کہ شاید میں کسی اور کا گناہ بابا کے سر ڈال رہی ہوں۔ بابا نے صاف صاف لفظوں میں اماں سے کہہ دیا تھا کہ اب وہ مزید مجھے اپنی بیٹی بنا کے اس گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ اماں نے بابا کی منتیں کی کہ وہ مجھے گھر سے نہ نکالے، لیکن بابا خاموش ہو کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اماں نے میرا حمل ضائع کروا دیا، لیکن انہوں نے مجھ سے بات کرنی چھوڑ دی تھی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کی پہلی شادی کی طرح ان کی دوسری شادی بھی میری وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ جب جب بابا کو موقع ملتا ہے وہ میرے کمرے میں چلے آتے اور میرے ساتھ دست درازی کرتے، اور مجبوراً مجھے سہنا پڑتا کیونکہ میری بات سننے اور یقین کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر ایک دن اپنے حالات سے تنگ آ کر میں نے خود ہی اپنے سوتیلے باپ کا گھر چھوڑ دیا۔ میری عزت تو لٹ ہی چکی تھی، اب کھونے کو میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، وہ اس لیے کہ میری ماں کو مجھ پر رتی برابر بھی بھروسہ نہیں تھا، اور ایسی بات کا مجھے سب سے زیادہ دکھ تھا۔ میں کچھ پیسے لے کر گھر سے نکلی اور ایک ہاسٹل میں رہنے لگی اور وہاں رہتے ہوئے نوکری ڈھونڈنے لگی، لیکن میں جہاں بھی نوکری کرنے جاتی میری کم عمری اور جوانی میرے لیے مصیبت بن جاتی۔ اور پھر ایک دن ہاسٹل کی ایک لڑکی نے مجھے یہ کام بتا دیا۔ اس میں پیسہ بھی بہت تھا اور کام بھی وہی کرنا تھا جو دوسری نوکریوں میں کرنا پڑ رہا تھا۔ لوگ مجھ جیسی کم تعلیم یافتہ کو نوکری پر رکھ تو لیتے تھے، مگر ان کا اصل مقصد کچھ اور ہی ہوتا تھا، اور یہاں سیدھے پیسے دے کر عزت خریدی جاتی تھی۔ میں نے اپنی مرضی سے یہ راستہ چن لیا تھا۔ جب عزت اتارنی ہی تھی تو پھر ٹھیک طرح سے پیسے لے کر ہی اتاری جاتی۔ کچھ گھنٹوں کے لیے 10,000 روپے میں اپنا وقت بیچتی رہی اور ان پیسوں سے اپنا گزارا کرتی رہی۔ کچھ لوگ اس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی تھی، لیکن یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت کم ہے جو میرے سوتیلے باپ نے مجھے پہنچائی تھی۔ گلناز کی بات مکمل ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اور میں خاموشی سے ان آنسوؤں میں چھپی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا۔ میں ایک چھوٹا سا ریکارڈر لے کر اس کے کمرے میں گیا تھا اور اس کی ساری باتیں ریکارڈ ہو چکی تھیں، لیکن اس کی حقیقت جاننے کے بعد مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں بھی اس کے ساتھ دھوکہ کرتا۔ میں نے گلناز کو سچ بتا دیا کہ میں ایک نیوز رپورٹر ہوں اور اپنے لیے نیوز حاصل کرنے یہاں تک آیا تھا۔ اب اگر وہ چاہے تو مجھے یہ خبر لوگوں تک پہنچانے دے، اور اگر نہ چاہے تو منع کر دے، میں دونوں حالتوں میں اس کا احترام کروں گا۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگی کہ آپ کو یہ خبر چلا کر کیا حاصل ہو جائے گا؟ میں نے امید بھرے انداز میں کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان درندہ بننے سے بچ جائے، یا کوئی مظلوم لڑکی جو درندگی کا شکار ہو رہی ہو اسے کچھ مدد حاصل ہو جائے۔
गुलनाज ने अपनी रजामंदी से मुझे ये खबर लोगों तक पहुंचाने की इजाजत दे दी ताकि फिर किसी और लड़की को ऐसे किसी सुतेले बाप के हाथों बर्बादी का सामना ना करना पड़े। मेरी सब सुनने वालों से यही गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द के हालात से बाखबर रहें। कोई भी औरत अपनी मर्जी से गुनाहों के दलदल में नहीं धंसती, बल्कि उसके हालात उसे इस जगह पर पहुंचा देते हैं। गुलनाज जैसी कई लड़कियां आज इस मकाम पर खड़ी हैं, लेकिन उनके पीछे हाथ हमारे ही मुआशरे के मर्दों का है। मैंने गुलनाज से वादा किया था कि अगर वो उस काम से तौबा कर ले, मैं एक भाई बनकर उसकी शादी किसी अच्छे और नेक इंसान से करवा दूंगा और ताहयात उसका भाई बनकर उसका ख्याल रखूंगा। गुलनाज ने मेरी बात मानकर इस काम से तौबा कर ली थी और मैंने अपने वादे के मुताबिक उसकी शादी अपने कजन से करवा दी थी। शादी से पहले मैंने अपने कजन नफीस को गुलनाज की सारी हकीकत बता दी थी। नफीस को उसके माजी से कोई लेना देना नहीं था। उसने दिल से गुलनाज को कबूल किया था और आज वो दोनों बहुत खुश हैं। आखिर में मैं आप लोगों से यही पूछूंगा कि क्या मैंने गुलनाज को अपनी बहन बनाकर, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर मैंने ठीक किया, या मैं उस जैसी लड़की को उसके हाल पर छोड़ देता? कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा।